انصاف کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی. انصاف کا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں. انصاف کو پہلے سمجھ لیں. انصاف آتا ہے نصف سے. نصف، نصف کیا ہوتا ہے؟ آدھا. آدھا میرا آدھا تیرا، یہ انصاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں، آدھا آدھا کر دینا. لیکن آدھا آدھا ہمیشہ عدل ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا آدھا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا. اگر کسی کا زیادہ حق ہو اس کو زیادہ دینا چاہیے، کسی کا کم حق ہو اس کو کم دینا چاہیے. لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتنا، جتنا اس کو دوں گا اتنا ہی اس کو دوں گا. اس قسم کے عدل کو انصاف کہا جاتا ہے. عدل کا لفظ اور ہے، اور اس کے مزید ایک اور لفظ ہے قسط. تو ان دو لفظوں کے بارے میں بات ہوگی، عدل کے بارے میں اور قسط کے بارے میں. اس کا بنیادی فرق اس طرح سمجھ لیں کہ عدل ہے عدالت سے، عدالت سے. اور عدالت پرائیویٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے؟ کھلے عام جہاں عدل کیا جائے نا، کھلے عام انصاف ہو، اس کو عدل کہتے ہیں. سب کے سامنے جو ہو رہا ہو نا، اس کو عدل کہتے ہیں. اور کبھی کبھی انصاف کی بات، عدل کی بات چھپے ہوئے بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کا باس ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کام کر رہے ہو ابھی یا نہیں، آپ ریموٹ جاب کر رہے ہو. اس نے کہا ہے 3 گھنٹے آپ سے مجھے یہ کام کروانا ہے، تو آپ ان 3 گھنٹوں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو، اس کو نہیں معلوم. آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے زوم میٹنگ میں، اور آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے اپنی شکل کی، اور آپ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے، اس کو نہیں معلوم. یہ پرائیویٹ ہے، آپ کی غیر انصافی چھپی ہوئی ہے. قسط کا لفظ ہوتا ہے کھلے عام ہو یا چھپے ہوئے ہو لیکن انصاف کرنا. تو سب کے سامنے انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. اور ہر صورت میں انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قسط. قسط میں ایک اور معنی بھی ہے، اصل میں قاسط کہتے ہیں غیر انصافی کرنے والے کو. قاسط غیر انصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا. اور مقسط کہتے ہیں جو اس بات کا پورا اہتمام کرے کہ کہیں غیر انصافی نہ ہو جائے، اس کو مقسط کہا جاتا ہے. تو عدل میں اصل میں مثبت معنی ہیں اور مقسط میں منفی معنی ہیں، یعنی غیر انصافی سے بچ کے رہنا، اس کو قسط کہا جاتا ہے. اوکے، ایک ہی آیت میں استعمال ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن بہت مزے کی حکمت ہے، یہ بہت خوبصورت حکمت ہے. اس طرح سوچیں کہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اے، بی اور سی. ٹھیک ہے، 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور اے اور بی کی لڑائی ہو گئی، شدید لڑائی ہوگی دونوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اے اور بی کی لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مار کٹائی پر آ جائیں، قتل تک نوبت آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. کس سے کہا جا رہا ہے صلح کرواؤ؟ اے سے یا بی سے یا سی سے؟ سی سے کہہ رہے ہیں کہ اے کو بٹھاؤ اور بی کو بٹھاؤ اور اب صلح کراؤ. تو 3 گروہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا اب لڑائی ہوئی، سی نے کہا چلو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ختم کرو یہ بات، تم سب مسلمان ہو، ہاتھ ملاؤ، نیگوشیشن کرو. بات ہو گئی، سب نے ہاتھ ملا لیے. یہ اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے؟ اختلاف ہے کیا؟ پرائیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت نازک بات کرنی ہوتی ہے، اختلافات کرنے ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوں گی، غصہ ہوگا. ایسے ہی نہیں صلح ہو جاتی، صلح میں ٹائم لگتا ہے، آربیٹریشن ہوتی ہے. تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا ہے، یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے. اور اس میں یہ المجالس بالامانہ، جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے یا گالم گلوچ تک بھی بات آ گئی ہے یا جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں، وہ اس دروازے سے باہر نہیں جائیں گے. اور وہ جو سی ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو ہم اس کمرے سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک صلح نہ ہو جائے، ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، پھر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. اور جو بات یہاں اندر ہم نے ڈسکس کی ہے، وہ باہر ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں اس ساری نیگوشیشن کے بعد. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح کروا دی دونوں کے درمیان، تو سی بڑا خوش کہ الحمدللہ میری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور اے اور بی کی لڑائی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت پھر شروع کر دے، میٹنگ سے باہر نکلے، اے اور بی اندر گلے لگا چکے، باہر نکلتے ہی اے کہتا ہے بڑی زیادتی کی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ، کوئی ایک بات نہیں سنی ہماری. سی جو ہے وہ بی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بہت غلط باتیں کی ہیں، اور اس نے اب بی کو بھی الزام لگایا، اور کس کو اور الزام لگایا؟ سی کو. اور نکل کے اس نے بی کو فوراً تھپڑ مارا منہ پہ، نہیں مانتا میں عادت. اور سی حیران پریشان، یار اندر ابھی ہم نے بات کی تھی، سب چیزیں تم لوگ مان گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟